اور جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ کل قیامت والے دن جب ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی بھی ناتا نہیں ہوگا، میرا اللہ اس دن بھی تیری مدد فرمائے گا، بدلے میں تیری مدد فرمائے گا۔ اور اگلی بات حضور فرماتے ہیں ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، کل جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا، اور جب لینے کی باری آتی تو ذلیل نہ کرتا، ان کو تنگ نہ کرتا، ان کو تکلیف نہ پہنچاتا، ان کو تانے نہ دیتا، اذیت نہ دیتا، محبت کا مظاہرہ کرتا، اخلاق سے پیش آتا، اپنے مقروض سے بھی رویہ اچھا رکھتا۔ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ادھار دیا کرتا وہ شخص، یہ حضور سے پہلے کا واقعہ، ادھار دیا کرتا، اور جب لینے کی باری آتی تو رعایت دے دیتا۔ وہ کہتا یار اس تاریخ کو تو نہیں بنا، وہ کہتا چلو اگلی تاریخ دے دو، اور جب اگلی تاریخ پہ بھی لینے جاتے تو پھر بھی نہ بن پاتا تو پھر کہتا یار کوئی بات نہیں، کوئی اور تاریخ دے دو، وہ اور تاریخ لے کے آ جاتا۔ اسی طرح ڈھیل دیا کرتا، نرمی کیا کرتا، لوگوں پر گرفت نہ کرتا، تکلیف نہ پہنچاتا، اذیت نہ کرتا، لوگوں کو اکٹھا نہ کرتا، ان سے پیار سے ہی کہتا کہ چلو اگلی تاریخ۔ عزیزان محتشم، جب وہ اپنے رب کبریا کے سامنے پیش ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں اس نیکی کے سوا کوئی نیکی نہیں تھی۔ ساری زندگی کے گناہ تھے، عیب تھے، ساری زندگی کے گناہ تھے۔ آج تو ہم نے 10 روپے لینے ہو تو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، پچایت اکٹھی کرتے ہیں، مختلف لوگ لاتے ہیں کہ یار اس کو ذلیل کر کے چھوڑنا، یہ میرے پیسے کھا کے کیسے بیٹھ سکتا ہے، میں نے اسے دکھانا ہے، میری جرت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میری ہمت کیا ہے، میں نے اپنی ہمت دکھانی ہے۔ نہیں، وہ ایسے نہیں کیا کرتا تھا، وہ کہتا کوئی بات نہیں یار اگلی تاریخ پہ دے دینا، کوئی اور موقع بنا لو۔ وہ اگلا موقع آتا، پھر نہ دیتا، پھر رعایت برت دیتا، پھر بھی کوئی اذیت نہ دیتا۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک کی بارگاہ میں جب پہنچا اس نیکی کے سوا اس کے پاس نیکی نہیں تھی، تو اللہ پاک پوچھتے میرے بندے یہ جو تو کیا کرتا تھا، یہ جو نیکی تیرے نامہ اعمال میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک اور سبب کیا ہے؟ یہ کیوں کیا کرتا تھا؟ لوگوں پر گرفت کیوں نہیں کرتا تھا؟ لوگوں کو پکڑتا کیوں نہیں تھا؟ ان کا گریبان کیوں نہیں چاک کرتا تھا؟ ان کو ذلیل و رسوا کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہ تو انداز تھے لوگوں کے، لیکن تو ذلیل و رسوا نہیں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ نرمی کا انداز رکھتا تھا، نرم سلوک رکھتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وہ کہتا ہے اللہ پاک تیری وجہ سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میری وجہ سے؟ کہاں تیری وجہ سے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بندے میری وجہ سے کیوں؟ کہ یا اللہ دل میں یہ آس تھی، یہ امید تھی، یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی، یہ دنیا میں اور تو کوئی کام نیک نہیں ہے، آج تیرے بندوں کو ڈھیل دوں گا، نرمی دوں گا، آج ان سے نرم انداز اپناؤں گا، کل تو روز محشر میرے ساتھ نرم انداز اپنائے گا اور مجھے ڈھیل دے گا، مجھے رعایت دے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اچھا تو میری وجہ سے کرتا تھا؟ کہاں میں تیری وجہ سے ڈھیل دیا کرتا تھا۔ کہا تو بندوں کو ڈھیل دیتا رہا، جا آج تیرے رب نے تجھے ڈھیل دے دی۔ تو جو بندہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، آج تو ہم ایک عیب دیکھ لیں تو ہم ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، ہم تو بار بار اسی پر تانا دیتے ہیں، اسی کو اچھالتے رہتے ہیں، لوگوں میں بدنام کرتے رہتے ہیں، اور جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ عیب ہے، یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، صاحب یہ نشین کر لیں۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھو، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھو۔ آج تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے، قیامت والے دن اللہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ یہ کتنا آسان ذریعہ بتایا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے عیب دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح۔ صاحبان محتشم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا۔ میں نے پوری زندگی بچپن میں مجھے دین کے ساتھ وابستہ کیا گیا۔ میری نانی اماں مجھ سے تاجدار رحمت کی باتیں سنا کرتی تھی، اس وقت تو مجھے آتی بھی نہیں تھی، میں پھر یاد کیا کرتا ان کے لیے، حضور کی باتیں یاد کیا کرتا، کوئی نہ کوئی قصہ یاد کرتا۔ میں نے نانی کو حضور کی باتیں سنانی ہیں۔ اسی طرح وابستگی رہی۔ میرے بابا جانی تہجد گزار تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد انہیں
کبھی تہجد کے وقت سویا نہیں پایا. وہ تہجد گزار تھے تو دین سے وابستگی تھی. اور 7 سال سے تقریباً، جب میری عمر 7 سال کی تھی، میرے بابا نے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا اور نماز پڑھانی شروع کی. اور 30 سے 35 سال کم و بیش عرصہ ہو گیا نماز سے جڑے ہوئے، اور کوشش کرتا رہتا ہوں، نیکی کی کوشش کرتا رہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جب اپنے اعمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو صفر نظر آتی ہے. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر بخشا جاؤں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے بخشا جاؤں. تو صاحب آسان عمل میرے آقا جانی فرماتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو دیکھتے رہو گے تو کبھی کسی نہیں رہو گے، تمہارا کسی کھاتے میں نام نہیں آئے گا. اور اگر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو گے تو اللہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کے تجھے جنت عطا کر. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم تو لوگوں کے عیب جو یہ کرتے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو، پرہیز کرو، ہمیشہ بچتے رہو، کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے خیالات سے، بدگمانیوں سے. ہم تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسیس کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی بات کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اپنی ججمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ یہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ایسے ہے، وہ فلاں ایسے ہے. ہم تو ججمنٹ دیتے ہیں، ہم تو لوگوں کو پردہ پوشیاں تو کیا کرنی، ہم تو جو عیب نہیں بھی ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں، اپنے انداز پیش کرتے ہیں. صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بدگمانیوں سے بچتے رہو. جیسے کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو کہا یہ پیسے ایسے، کل تو کیا حال تھا، آج گاڑی کیسے آ گئی. کسی نے اچھا گھر بنا لیا تو ہم سوچتے ہیں یہ حرام کے پیسے سے بنا. تو بدگمانیاں نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں برے خیال نہ کیا کرو، یار ایسے یکدم کیسے پیسہ آ سکتا ہے. تو بھائی اس کا فرمان نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب چاہے جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا. یہ اس کی اپنی مرضیاں ہیں، یہ اس کی اپنی مشیت ہے، یہ اس کی اپنی طاقت ہے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے. اب ہم کیوں خیال کریں؟ اگر حلال حرام کی تمیز وہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں اگر حرام کما رہا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے. اب مجھے اس پر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے تنقید نہیں کرنی چاہیے، مجھے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. میں تو اپنے آپ کو گنہگار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بدکار کر رہا ہوں. صاحب ذہن نشین کر لو. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانیوں سے بچا کرو، ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹو نہ کیا کرو، لوگوں کے عیب نہ تلاش کیا کرو، عیب جوئیاں نہ کیا کرو، عیب تلاش کرنے میں وقت صرف نہ کیا کرو. یہ کیسے نیک ہو گیا، کل کیا تھا آج بڑا نیک بن گیا، آج بھی عیب کرتا ہوگا، آج بھی حرام کھاتا ہوگا. تو ہم تو تجسس میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ٹو میں لگے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹو نہ کیا کرو.